الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایتی قابل قدر شرکائے مجلس، میرے تو قبل کافی علماء کرام نے تواڈے سامنے شریعت طیبہ دے مسائل بیان فرمائن. اللہ تعالی دی خدمت عالیہ دندر دست بدعا ہاں کہ اللہ تعالی انہیں دے بیانات کو اپنی بارگاہ دندر منظور و مقبول فرماویں. اللہ میاں ساکو عمل دی توفیق نصیب فرماویں اور پروردگار عالم ای جلسے کو ہدایت دا ذریعہ بناویں. ٹائم دا اختصار اور قلت تسا تمام احباب دے سامنے ہے، مگر میں معروضات کو قبل ایک دعا منگن اپنے واسطے لازم سمجھدا. اللہ تعالی عالم اسلام دی حفاظت فرماویں. اللہ میاں حرمین شریفین دی حفاظت فرماویں. اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں. اللہ سارے ملک داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں. اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں. حاضرین مکرم، اے ماہ مبارک محرم الحرام دا مہینہ ہے. اے اندر تسا حضرات نے شہداء اسلام دا تذکرہ خیر عموماً اور یکم محرم الحرام دے شہید سیدنا فاروق اعظم دا ذکر خیر، 10 محرم الحرام دے شہید سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، انہ دا ذکر خیر خصوصیت نال سنیے. اگر بالمشافہ علماء کو نیوے سن سکے تو یقیناً مختلف علماء کرام دے بیانات کیسٹا تسا حضرات نے موبائل دے ذریعے ضرور سنیا ہو سن. میں مختصراً عرض کرے نا، ایک گال بڑی قابل غور ہے
انہاں حضرات دی شہادت کہیں مقصد دی خاطر ہے یا نعوذ باللہ اتفاقی طور تے لوگ اپنی جان قربان کریں دے گن؟ ذرا دعوت فکر رہنا توجہ فرمے سو. حضرت فاروق اعظم دی قربانی، راکب دوش نبوت سیدنا حسین ابن علی دی شہادت، انہاں دے نال آمن والے عظیم و شان لوگیں دا مقدس خون، حضرت سیدنا حمزہ دی شہادت، شہدائے مکہ احد و بدر دیاں قربانیاں، کیا یہ اتفاقی طور تے ہویاں رہ گئن یا انہاں قربانے دے پچھو کوئی انہیں حضرات دا مقصد ہا؟ میرے دوستو بڑے غور نال سنو اور سمجھو کہ جیویں تہاکو میں کو جان پیاریے ایویں انہاں لوگاں کو بھی جان پیاری ہے، جیویں ساکو اولاد محبوب ہے انہاں کو بھی اولاد محبوب ہے، جیویں ساکو وطن عزیز ہے انہاں لوگوں کو بھی وطن عزیز ہے. انہیں دی جان قربان کرن دا مقصد ہے کہ اللہ دا دین ایک محفوظ طریقے تے اللہ دی مخلوق تک پہنچ وجے. ہن ای دین دے پہنچاون دے اندر اگر جان دیونی پئیے تے جان دیتی ہے نے، اگر مال دیونا پہ تے مال دیتے نے، اگر وطن چھوڑنا پہ وطن چھوڑے نے، اگر خیش و اقارب چھوڑے نہ پن. انہاں حضرات نے خیش و اقارب چھوڑن لیکن اپنے مقصد اندر 100% کامیاب رہی ہیں کہ اللہ دے دین کو محفوظ طریقے تے اللہ دی مخلوق تک پہنچائے نے. میں توجہ دا طلبگار ہاں، توجہ میری طرف، آواز ذرا تھوڑی کر گال سمجھیجئے. نوجوان میری طرف توجہ بھی پکھے دے نال بہانا لا، غور کرنا. اساں لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ساکو اسلام جیسی دولت نصیب کی تھی ہے. یاد رکھو میرے دوستو، اسلام ہی او دولت و نعمت ہے جن دی وجہ کلو اللہ جنت نصیب کرے نا. میرا دیکھو بھائی اللہ واسطے توجہ میری طرف، ٹائم ہی ہو جائیں. ابو جہل دے جسم تے تلوار لگیے، حضرت حمزہ دے جسم تے تلوار لگیے، اوندا سر تن کلو جدا ہوئے، حضرت حمزہ دا سر تن کلو جدا ہوئے، اوندا خون وہندہ پہ، انہیں دا خون وہندہ پہ. ابو جہل کو ہر کوئی مردار رہ دے اور حضرت حمزہ کو شہیدیں دا سردار رہ دے. آخر کریں ہی نکتے تو سوچے ہوئے کہ وجہ کیا ہی دی؟ وجہ ہے کہ ابو جہل کو لو اسلام والی دولت نہیں اور جناب سیدنا حمزہ کو لو اسلام و ایمان کلمے والی دولت موجود ہے. اللہ تعالی نے انہیں کو مقام شہادت نصیب کیتے. اسلام اتنی بڑی دولت ہے. غور کرنا، تھوڑی جی میری گال اوکھی ہو سی مگر دانا لوگ وہ سمجھ سو اسلام جدو حیثیت ہیں. ایک ہے اسلام بحیثیت مذہب، بھی ہے اسلام بحیثیت دین. لفظ پکابو ہمیں سمجھے نا. ایک اسلام بطور مذہب، یہ ہے اسلام بطور دین. مذہب عقیدے ایک ایسے لاہ
عمل کو جن اندر عقائد بیان کیتے ونجن اعمال بیان کیتے ونجن اور بس یہ مذہب یہ ہے دین ان کو عقیدے جن اندر انسان دی پوری زندگی دے اندر پیش آون والے مسائل دا حل بیان کیتا ونجے ان دے اندر عقیدہ بھی ہوئے ان دے اندر اعمال بھی ہوئے ان دے اندر اخلاق بھی ہوئے ان دے اندر معاشی نظام بھی ہوئے ان دے اندر معاشرت دا نظام بھی ہوئے یہاں تک کہ گلی دے مسائل کو لگھن کے اقتدار دے مسائل تک جتھا بیان کیتا ونجے ان کو دین آکھیں میں درہاں دے اج ازل تو اج تک ایہو جھیڑا ہے ساکوں لوگ ہدن اسلام کو مذہب منو سادہ قرآن دے نا اسلام کو دین منو عقیدہ اسلام والا ہوئے بینکاری نظام اسلام والا ہوئے ساری سیاست اسلام والی ہوئے سارے عدالت کے اندر فیصلے اسلام والے ہوئے سادہ نظام حکمرانی اسلام والا ہوئے شریعت ہدیے اسلام کو دین منو اور ذرا سبحان اللہ کھوتے میں قرآن پڑھا این گال نہ بن سی اور ذرا اونچا اور محبت نہ پروردگار عالم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ماشاءاللہ بڑا سونا مجمع سیانا مجمع دانا مجمع میرا گلہ دور کرو زبان نال بولو سبحان اللہ اور ذرا اونچی آواز نال ایک باری بڑے پیار نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہ سیاں درود پاک دی برکت دے نال اور دین اسلام دے واز دی برکت دے نال انہا احباب کو پورا متوجہ فرما کے سمجھن دی توفیق عنایت فرما رب دا قرآن دے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے ہاں تمام ادیان وچوں پسندیدہ دین اسلام ہے ہونی تھا اللہ نے اسلام کو دین دے طور تے بیان فرمائے سید القونین سرکار دو عالم دا آخری حج حجت الوداع کھیویں دے اثر دی نماز دا ٹائم عرفات دا میدان 9 ذی الحج حضرت جبرائیل امین امام الانبیاء کو اللہ دا قرآن گھن کے ہیں علاقے والو میرے ولوے کھو جبرائیل آسمانی مخلوق دا سردار ماسٹر صاحب جلے جبریل اتوتے ویندے سردار بن کے ویندے جلے حضور دے درتیاں دے حضور دا غلام بن کے آندے موضوع تے نہیں لیکن میں عرض کرنا میں پڑھی ایک نہار نبی کریم نے فرمایا جبرائیل میرا بھیرا میں سنے تو ڈاڑا سونائی ذرا میں کو اپنی اصلی شکل تے دکھا آدھے سیاں میں کتھاں تے تساں کتھاں نبی کریم کہ نہیں میرا حکم ہے میں دیکھنا چاہنا سونے سے تو اپنی اصلی شکل دندر بڑا سونائی 600 پرن تیرے مخمل کلو نازک اور نرم پرن تیرے آدھے سیاں جو حکم ہے کل فلانی وادی دندرہ واہے میں اپنی شکل دی کیسا حضرت دن میں جو گیا جوان سارے پرنے کو کھولی کھڑا افق بھری کھڑا جلے میں دے گدے جلدی انسانی شکل آ کے ہاتھ جوڑ بیٹھے آدھے حضرت حکم کی تیرے ان کو گستاخی نہ سمجھا ہے میں کتھاں تے تساں کتھاں اللہ نے پورے قرآن کریم دندر میری ایک جہت قسم نہیں چاہتی تیرے چہرے دی قسم تیرے زلفیں دی قسم تیرے شہر دی قسم تیرے ادامیں دی قسم تساں کتا تے میں کتا نعرہ تکبیر این جناب جبرائیل امین حضور دی خدمت دندر
آ کے اللہ دا قرآن سننے نے میرا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، دین اسلام، شان قرآن، عظمت محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ میرے دوستو، میں سمجھیں دے پیاں کہ اسلام ایک دین ہے۔ شادی کرنی ہوئے اسلام دے مطابق، غمی کرنی ہوئے اسلام دے مطابق، اگر تجارت کرنی ہے اسلام دے مطابق، اگر کہیں دے نال معاہدہ کرنے اسلام دے مطابق، قانون عدالت اسلام دے مطابق، سارا بینکاری نظام اسلام دے مطابق، سارے ملک دا سیاسی نظام اسلام دے مطابق اج جھیڑا ہی ہوئے لوگ ہدن اسلام کو بطور مذہب قبول کرو، میرے بزرگ آدھے نا اسلام کو بطور دین قبول کرو۔ جل اسلام بطور دین ہو دے پیچھے کالے تے گورے دی تمیز نہیں ہوں دی، فیصلہ ہی کو۔ روایات چاندے حضرت دا دور مبارک ہے، ایک عورت پکڑی گئی ہے چوری کی رہنی، آگئی حضور دی خدمت ہے، صحیح پوچھے نا کیا ہے، پتہ لگے جو انہا نا فاطمہ ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو اے فاطمہ میرے مصطفیٰ دی دھی نہیں، حسنین دی اماں نہیں، حیدر قرار دی بیوی نہیں، جنتی عورتیں دی سردار نہیں، اے فاطمہ جڑی مصطفیٰ دی دھیے ان دے پیریں دی جتی دی مٹی دے نال میرے ایمان دا تعلق وابستہ ہے۔ یہ تا جنتی عورتیں دی سردار ہے، اے بھئی عورتیں انہاں نا فاطمہ ہے، قبیلہ مخزومیہ دیئے چوری کریں دی پکڑی گئی ہے، فیصلہ آگے حضور کو لو، اللہ دے پیغمبر نے فرمائے ہاتھ کٹ لیو، لا فرق بین الاسود والاحمر، اسلام ایک دین ہے، ان اندر کالے گورے دی کوئی تمیز نہیں، اپنے پرائے دی کوئی تمیز نہیں، ہاتھ کٹ لیو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دے وڈے غلام آگن بارگاہ نبوت یا رسول اللہ، بڑے قبیلے دی عورتیں ہاتھ کٹیا گیا، نک کٹیا ویسی، مہربانی کرو سزا ضرور دیو لیکن ذرا سزا تبدیل فرما دیو۔ علاقے والو میرے آقا ناکھی سرخ تھی گن، فرمینے تے مخزومیہ قبیلے دی عورتیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لو سارقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، اللہ نہ کرے اگر ہاتھ کٹن والی میں محمد دی فاطمہ ہویا، حکم خدا دا ہویا، عمل کرنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوا۔ جل دین دے طور تے اسلام اسی والسر فیصلے این تھی سر۔ سارے اقابر نے، سارے بزرگیں، نبی دے اصحاب، رسول اللہ دی اہل بیت، سید الکونین دی اولاد، انہیں جنہیں قربان دیتن، انہی واسطے دیتن تاکہ اللہ دا دین محفوظ طریقے تے امت تک پہنچے۔ میں ایک لفظ آکساں تو آکسو بے شک میرے پیارے، ان اندر کوئی شک نہیں کہ اے لوگ اپنے این محنت دے اندر کامیاب رہن، اپنے مقصد اندر کامیاب رہن۔ کتنا عرصہ دیگے قرآن کو آئے ہوئے؟ 14.5 صدیاں۔ ساڑھے 1400 سال نہ زبر تبدیل تھئیے، نہ زیر تبدیل تھئیے، نہ شد تبدیل تھئیے، نہ مد تبدیل تھئیے، نہ صورتیں دی ترتیب تبدیل تھئیے، نہ آیتاں گوتے پچھوتے تھن۔ اے تیری محنت ہے یا میری محنت ہے؟ اے شہداء اسلام دے خون دی برکت ہے کہ ان دی برکت دے صدقے اج قرآن محفوظ طریقے دے سارے کو موجود ہے۔
اللہ دا قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم اتارنے والے بھی اساں تے قرآن کریم دی حفاظت کرنے والے بھی اساں۔ آخری گالے ذرا غور کرے سو، قرآن اتارنے والے کون ہیں؟ بولو جو ذوق نال اور اونچا اور محبت نال دل وچوں آواز آوے اللہ، ذوق نال شوق نال وجد نہ رکھو اللہ، میں نہ رل کے چاکھو اللہ 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 اپنے نا دی محبت نصیب فرماوے۔ غور کرو سمجھو، اللہ دے قرآن میں اتاریے، قرآن دی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے، لیکن میں ڈٹھے این مدرسے دا بال قرآن بٹھا پکیں دہا، میں جو ایک واری ٹپیاں استاد قرآن بٹھا پڑھیں دہا، میں جو تے سوچے کہ ذمہ داری تا اللہ دیئے تے کریں دا بیٹھے میرے مدرسے دا بال اے کیا ہے؟ ہونی گال کو سمجھاواں دی خاطر تی مسیت دی چٹائی تے باہن والے چھوٹے بال دی عظمت کو سمجھاواں دی خاطر میں ایک گال پہ کرنا بطور مثال تاکہ میرا مقصد تا کو سمجھ آوے، غور کرے سو۔ میرا مدرسہ ہے کوٹ دوچ، انہوں نے الحمدللہ کافی تعداد طلباء دی، ہن محتمم جو میں ہاں میری ذمہ داری ہے داخلہ خارجے دا انتظام میں اپنے کو رکھاں، ٹھیک ہے نا؟ مطعم جتھا روٹی پک دے اون نظام دا خیالی میں آپ کرم محتمم جو میں تھی ہوں، دارالاقامہ جتھا طلباء رہنن اون دا نظم بھی میں آپ دیکھا محتمم جو میں ہاں، تے تعلیمی نظام کوئی میں آپ دیکھا جو کتنا استاد کیڑا پیا پڑھیں دے کتنا پیا پڑھیں دا، کیونکہ محتمم جو میں ہاں یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن میں کیا کیتے داخلے خارجے دا انتظام میں اپنے شاگرد مولانا عبدالمجید صاحب دے ذمہ داری تے پڑھائی دے نظم کو دیکھن دا ذمہ میں اپنے شاگرد مفتی محمد صادق دے ذمہ داری تے، مطبخ دی ذمہ داری کھانے دا نظم میں اپنے شاگرد مولوی عبدالرحمان دے ذمہ داری تے، دارالاقامہ دا نظم میں اپنے شاگرد مفتی محمد صابر دے ذمہ داری تے۔ پیچھے ایک نہیں ہوا رہے میرے چارے شاگرد کٹھے دے بیٹھے ہن، غور کرا ہے تے ایک بے کو آکھن لگے یار استادیں دی کہ جڑی وڈی مہربانی ہے جو کام تہا انہیں دا لیکن ذمہ سارے لا دیتے نے، تعلیم انہیں دیکھنی ہے، مطبخ انہیں دیکھنا ہے، دارالاقامہ انہیں دیکھنا ہے، داخلہ خارجہ استاد دیکھنا ہے، لیکن استاد دی کیجری کرم نوازی ہے جو اپنے والا کم سارے ذمہ دار دیتے نے۔ اگر ایک گال سمجھ آ گئی ہے تو سمجھو اگر میرے شاگرد این گال تے خوش تھی من اور خوش تھی من بجائے جو استادیں اپنا کم سارے ذمہ دار دیتے والمدرسے دا مولوی تے طالب بھی جتنا خوش تھی وے اتنا گھاٹے، جو قرآن دی حفاظت دا ذمہ تا اللہ دا، لیکن اللہ نے حکم انہیں فقیرہ دے ذمہ دار کہ اللہ دی ڈیوٹی بیٹھے پورے کرنا۔ بات سمجھ آئیے؟ میں بڑا خوش تھیاں ان جنگل دے اندر منگل کو دیکھ کے، اور میں کو معلوم تھے کہ استاد العلماء حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان حضرات نے تمہارے مدرسے دے اندر قرآن کریم مکمل کرنے والے بچے دی دستار بندی کی تھی۔ حضرت والد صاحب فرمانے ہیں انہیں کو دستار بندی نہ کی کرو، ان کو کیا کرو طلباء دی تاج پوشی تھی ہے، انہیں دی تاج پوشی تھی ہے، جی میں ایک بادشاہ اپنا نائب بنے دے
پیچھوں دی تاج پوشی کریں دے استاد جلے اپنی نعمت منتقل کر بہاں دے قرآن والی طلباء دو ان دی تاج پوشی کریں دے جو بیٹا جیری استاد امانت میں کو دیتی ہے میں امانت تے کو دیتی ہے ہونے گوتے تو جانتے تیرا خدا جانے قرآن دی خدمت کر میں دعا گو ہاں انہیں بچیں واسطے اساتذہ واسطے اور معاونین واسطے اللہ تعالیٰ توری جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرماوے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بھئی اساں دعا منگسوں جنہیں جنہیں دوستیں کو جلدی ہے دعا کو لو پہلے دی او تشریف گھن ونجن وال میں دعا منگساں چلو بھئی چلو 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 چھانٹی تھی وے جنہیں بندیاں دعا کو لو پہلے ونجنے تشریف گھن ونجو میری دعا میں سستی کہہ نہیں لوگ میرے کو آ کے پہلے جہیں مل وینن جو دعا چساں شریک تھیوں دعا منگدے ہیں انشاءاللہ سارے رل مل کے اے ساتھی تا ہے کاری صاحب دا لیکن میرا حر رہے اے مختصر رو فکرے پڑھ دے تو ساں حضرات انہی دل کھول کے خدمت کرو ان دے بعد انشاءاللہ اللہ کو لوگ پنسوں ضرور اللہ تعالیٰ ساری جھولی دندرہ پی رحمت نازل فرمیسی آبا یو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن ڈوکیاں دا سجن کے توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل اسرام جمکی تلائی جھڑی ہلائی جھڑی چھل پہلے اگر آمنہ دے چڑی آمنہ دے چڑی اے جیا پرزیا اے جیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن بھل ویندا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن ڈوکیاں دا سجن کے توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا ماشاءاللہ درود پاک حضرت دی ذات بابرکات دے بھئی درود پاک کثرت نال پڑھیا کرو جتنا زیادہ تھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا حل المشکلات یا مفتح الابواب یا مجیب الداعین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا اللہ تمام تیرے عاجز بندے تیری دربار دے اندر دست دعا دراز کر کے بیٹھن اللہ ہی مجمع دے اندر معصوم بچے بھی بیٹھن ہم عمر بھائی بھی بیٹھن سفید ریش بزرگ بیٹھن اللہ مہربانی کر سرے پہلے گناہ معاف فرما آئندہ نیکی دی توفیق نصیب فرما گناہ دی گندگی کو لو بچا حشر دی شرمندگی کو لو بچا اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اللہ مسلم موتا دی مغفرت فرما بیماریں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم نصیب فرما یا الہ العالمین سکو ہر ذلت علت قلت کو لو محفوظ فرما اللہ سرے تمام پریشانیاں آپ کی رحمت نال دور فرما اللہ تمام پریشانیاں آپ کی رحمت نال دور فرما اللہ تمام پریشانیاں آپ کی رحمت نال دور فرما اللہ سری اولاد کو نیک اور صالح بنا اللہ بے راہ روی دی زندگی کو بچا صراط مستقیم اور ہدایت نصیب فرما یا اللہ جتنی مرد اور عزیز بچے سن رسیدہ بزرگ اس دینی پروگرام تے تشریف لے آئین قدم قدم تے درجات بلند فرما دین دے گالی سن کے عمل دی توفیق عطا فرما اللہ بیان کرنے والے دے بیان کو منظور و مقبول کر میں عاجز گنہگار دے بیان کو منظور و مقبول فرما یا اللہ ان جلسے کو ہدایت دا ذریعہ بنا اختلاف انتشار دی لعنت کو بچا اتحاد و اتفاق دولت نصیب فرما اللہ سر عقیدہ قرآن والا ہوئے عمل حضور دی سنت والا ہوئے صحابہ تے اہل بیت دروازے دا نوکر بنا سچے علماء تے اولیاء دا تعلق نصیب فرما
میرا سونا اللہ مساجد و مدارس دی حفاظ فرما، خانقاہیں دی حفاظ فرما، سکول کالج یونیورسٹی دی حفاظ فرما، وطن دی حفاظت فرما، اللہ کرونا وبا کولو انسانیت دی حفاظت فرما، مسلمانے دی حفاظ فرما، یا اللہ جو دعائیں منگن قبول فرما، نیسے منگ سگے سر حق دندر خیرن اللہ او بھی ساکو عطا فرما، یا اللہ جلسے کراؤن والے سر عزیز مولوی غلام محمد صاحب انہیں دو رفقائے کار دی ای محنت کو منظور و مقبول فرما، یا اللہ قرآن کریم دا چراغ جل رہی ہے قیامت دی صبح تک چراغ جلدا رہے، جرے احباب معاونن اللہ خصوصیت نال انہیں کو مزید خدمت دی توفیق عطا فرما اور اپنی بارگاہ دندر قبولیت نصیب فرما، یا اللہ جب سر آخری وقت ہوئے ایک تا سچی توبہ دی توفیق دیویں، دوجہ کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہو ونجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ضروری